اہل و عیال اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ تحفہ جتنا بڑا ہو اور دینے والے کی شخصیت جتنی بڑی ہو، اتنی زیادہ اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ تحفہ جو دیا گیا ہے وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گفٹ اور تحفہ عطا کیا، لہذا اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اس تحفے کی قدر کیا ہے؟ اس کی پرورش اچھی ہو، اچھی تعلیم ہو اور اچھی تربیت ہو۔ پرورش میں اس کے کھانے پینے، صحت کا خیال رکھا جائے، یہ پرورش ہے۔ مطلب ہے انسان کے جسم سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہے اور اس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ پرورش کے ضمن میں آتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے اچھی تعلیم ہو ان کی۔ تعلیم پھر دو قسم کی ہے، ایک دینی تعلیم ہے، دوسری دنیاوی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، جو ان کی کتاب ہے امام غزالی کی اور بڑی مشہور کتاب ہے، کہ وہ علوم جو انسان کی دنیاوی زندگی سے متعلق ہو اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، تو ایسے علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ پھر انہوں نے اس کے تحت لکھا ہے، جیسے مثلا طب ہے، ایک محلے میں، ایک علاقے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی ڈاکٹر نہ ہو، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اسی طرح یہ طب کی تعلیم بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک ڈاکٹر بھی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے جسم سے متعلق کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آگے انہوں نے بہت سارے علوم لکھے ہیں، طب ہے، انجینئرنگ ہے، اسی طرح کپڑے سینے، کپڑے کی بنائی کا کاروبار ہے، یہ سب انہوں نے فرض کفایہ میں لکھا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم ہے، دنیاوی تعلیم کا تعلق ظاہری بات ہے خالص دنیا کے ساتھ ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے تو دنیاوی تعلیم بندے کے کام آتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر دینی تعلیم ہے کہ دینی تعلیم اپنے بچے کو دی جائے، قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، قرآن کریم اس کو پڑھایا جائے، اس کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ سکھایا جائے۔ دینی تعلیم یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جو اگلا لفظ ہے نا تربیت کا، اس کا تعلق دنیاوی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ طب کی تعلیم میں مثلا ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو ڈاکٹر بنتے ہوئے تربیت والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مسلمان کی جو تربیت ہوگی وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ وہ جب تک قرآن کریم نہیں پڑھے گا، نہیں سیکھے گا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو پڑھے گا نہیں، تو اس وقت تک اس کی دینی تربیت ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صدقے کا کھجور پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، ظاہری بات ہے صدقات آتے تھے، پھر آپ تقسیم کرتے تھے، ڈیوائیڈ کرتے تھے، تو صدقے کا کھجور پڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، حضرت حسن حسین یہ کھیل رہے ہیں، حضرت حسن نے ایک کھجور لیا، منہ میں ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ
بخ، اس کو پھینک دے، اس کو پھینک دے، منہ سے نکال دے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ ہم اہل بیت کے لیے صدقات کا کھانا درست نہیں؟ اب یہ تربیت ہے، یہ تعلیم بھی ہے، ظاہری بات ہے معلومات بھی دی جا رہی ہے، لیکن معلومات کے ساتھ ساتھ تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے جو دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، اس میں تعلیم برائے تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا ایلیمنٹ بہت کم ہے۔ ایک وقت تھا کہ اسکول میں بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں اپنا زمانہ یاد ہے کہ ہر جو نا جمعے والے دن کی چھٹی ہوتی تھی، ہفتے والے دن یہ ناخن کی بھی چیکنگ ہوتی تھی، بالوں کی بھی چیکنگ ہوتی تھی، دانتوں کی بھی چیکنگ ہوتی تھی، اور یہ سارے چیکنگ، کپڑوں کی صفائی ستھرائی، اور اگر کسی بچے کے ناخن بڑے ہوتے تھے، بال بڑے ہوتے تھے، تو جو پی ٹی ماسٹر ہوتے تھے وہ اسمبلی میں بلا کے درمیان میں ڈنڈے بھی جو ہے نا ایک دو مار دیتے تھے۔ یہ بالکل کامن تھا اور اس کو معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی بچے کو جو ہے نا ٹیڑھی آنکھ سے اگر کسی کو دیکھا بھی جائے تو پھر کہا جاتا ہے جی میں اتنی فیس دیتا ہوں، میں اپنے بچے کے لیے اتنے اچھے اسکول کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ اس کی جو ہے نا کوئی اس کو ڈانٹے نہ، اس کو کوئی بات نہ کرے، اس کو سخت بات نہ کرے۔ ظاہری بات ہے یہ تربیت کا حصہ ہے، اور تربیت میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف ستھرے الفاظ میں فرمایا ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، وہم ابناء سبع سنین، جب وہ کتنے سال کے ہو جائے؟ 10 سال کے ہو، 7 سال کے ہو جائے۔ اب 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 10 سال تک ہو جائے اور 10 سال میں بھی وہ نماز نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو سزا دو۔ اب یہ جو سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کے بعد ان کو سزا دو اگر 10 سال، حالانکہ 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، بچہ نابالغ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے ذمے نماز فرض بھی نہیں ہوتی۔ نماز تو فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ اب زمانہ اتنا ایڈوانس چلا گیا، اس ایڈوانس زمانے میں بھی بچہ 10 سال میں کم از کم بالغ نہیں ہوتا، 11 12 13 سال تک بچہ بالغ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ کیوں؟ اس لیے یہ تربیت کا باب ہے، تربیت کے باب میں شریعت نے سزا کی گنجائش دی ہے، لیکن سزا سے مقصود بچے کی تربیت ہو، اپنی انا کی تسکین نہ ہو، اپنا غصہ نکالنا نہ ہو۔ اسی لیے تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے، جب آپ کو غصہ آئے نا، پرائے بچے کو تو دور کی بات ہے، غصے کی حالت میں تو اپنے بچے کو بھی سزا دینے سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ اس وقت آپ بچے کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ تو اپنے جو ہے نا غصے کی، جو آپ کی جو ہے نا غصہ ہے اس کو تسکین پہنچا رہے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ کی نیت اچھی ہو، نیت ٹھیک ہو، اور جو ہے نا مقصود بچے کی تربیت ہو، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، ان کے بسترے بھی الگ کر دو۔ بہن ہے، بھائی ہے، لیکن جب وہ 10 سال کے ہو جائے، 10 سال کے بعد ان کو ایک بستر پہ سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تربیت ہے، ساتھ میں تعلیم بھی ہے کہ بھائی اس کے بعد جو ہے نا کوئی بچہ، کوئی بچی، یا 2 بچے یا 2 بچیاں ایک بستر پہ ایک ساتھ نہیں سوئیں گے۔ یہ شریعت مطہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن ابو سلمہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا جب میں چھوٹا سا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے غلام کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ وعلا
برکت اللہ پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور بچپنے میں جو تربیت، کیونکہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا یہ بالکل صاف ہوتا ہے، سترے کاغذ کی طرح، ایک سلیٹ ہے، جو آپ نے اس پہ نقش کرنا ہے وہی نقش ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ذہن میں جو ہے نا موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، پھر کارٹون ہے، یہ ساری چیزیں ان بچوں کے ذہن میں نقش اس لیے ہو رہی ہے، اور اس سے محبت بھی بچوں کی جو ہے نا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی تربیت اس نہج پہ، وہ اس نہج پہ کر رہے ہیں۔ اگر بچہ رو رہا ہے یا بچہ ضد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جی موبائل پکڑا دے، ٹھیک ہے جی ٹی وی لگا دے، ٹھیک ہے جی ٹیبلٹ دے دے، تاکہ بچہ کارٹون دیکھے اور اپنا ٹائم گزار لے اور میری جان کیا ہو جائے، چھوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تربیت فرما رہے، سم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا نام لو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب یہ اخلاقیات ہے، یہ دینی تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور بچے کی تربیت پر جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ماحول کا ہوتا ہے۔ اب ماحول میں سب سے زیادہ بچہ جہاں وقت گزارتا ہے نا وہ والدین ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول۔ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو جس ماحول میں جاتا ہے، اگر اس کو ماحول یہودیوں کا ملے تو وہ یہودی ہوتا ہے، اگر اس کو ماحول نصارہ کا ملے، اور اگر اس کو ماحول اسلام کا ملے تو اسلام وہی فطرت پہ باقی رہتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جس کو جو ہے نا دیوبندی ماحول ملے وہ دیوبندی بن جاتا ہے، جس کو بریلوی ماحول ملے وہ بریلوی بن جاتا ہے، جس کو اہل حدیث والا ماحول ملے وہ اہل حدیث بن جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو بچے پر اثر ہوتا ہے وہ گھر کے ماحول کا ہوتا ہے، گھریلو ماحول کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، والدین اس کو یہودی، مجوسی اور نصارہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو ہے نا جب گھر کا ماحول اچھا ہو اور گھر کا ماحول دینی ہو، گھر میں نماز کا، روزے کا، توحید کا، رسالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہو تو بچے پر اس کا اثر آئے گا۔ لیکن اگر گھر میں جو ہے نا تذکرے کھیلوں کے ہو، تذکرے ڈراموں کے ہو، تذکرے فلموں کے ہو تو ظاہری بات ہے بچے کے ذہن میں پھر وہ ڈرامے ہی آئیں گے، فلمیں ہی آئیں گے۔ اور جو ہے نا دوسری جو چیز ہے گھریلو ماحول سے جو ہے نا آگے بڑھ کر جو معاشرتی ماحول ہے بچے پر اس کے زیادہ اثرات آتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ آپ گھر سے نکل کر دوسرا جو ٹائم بچہ زیادہ سپینڈ کرتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اگر اس کی دوستی ایسے بچوں کے ساتھ ہے کہ جو سارے جو ہے نا سگریٹ پیتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمارا بچہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی سگریٹ پیتا ہوگا۔ اگر دوسرے بچے نمازی ہے تو اس بات کا یقین کر لے کہ بھائی وہ بھی کیا ہوگا؟ نمازی ہوگا۔ اس لیے دوسری چیز جو ہے نا آپ کے بچوں کا ماحول کیا ہے، وہ کس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے خلیل اور دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ، اس لیے ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ آپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر بندہ یہ جو ہے نا بڑے اس سے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنا لیتا۔ تو جو ہے نا ماحول کا بڑا جو ہے نا اثر ہوتا ہے۔ جیسے بلقیس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا انہا کانت من قوم کافرین،
کہ بھائی یہ کس سے ہے؟ ایک کافر قوم سے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے معاشرتی زندگی اور جہاں وہ رہتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اس اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کا اس پر کیا ہے؟ اثر ہے کہ کافر قوم سے ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو بچے کو ماحول وہ پرووائیڈ کیا جائے، وہ دیا جائے کہ بھائی اچھے سے اچھا ماحول ہو۔ اسی لیے تو شریعت مطہرہ میں اولاد کہ جو روک تام کا مسئلہ ہے کہ مثلاً اولاد کا روک تام کہ بھائی بچے نہ پیدا ہو، جیسے یعنی خاندانی منصوبہ بندی جس کو کہتے ہیں، شریعت نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو کہ جہاں کفر ہی کفر ہے اور کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اولاد میری پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہونے کے بعد ان کا 1% بھی اسلام پہ چلنے کے چانسز نہیں ہے، تو شریعت نے اس صورت میں اجازت دے دی ہے کہ بھئی ایسی صورت میں بچوں کے پیدا کرنے سے نہ پیدا کرنا بہتر ہے۔ یعنی اس حد تک شریعت نے یعنی یہ اہمیت ہے کس کی؟ پرورش کی، کہ بھئی اگر اچھی پرورش ہو۔ اسی طرح شریعت نے اگر ماں کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ماں فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی ہے، نافرمان ہے، اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر بچہ پیدا ہو تو میرا یہ بچہ اس ماں کے گود میں پل کر اللہ کا باغی بنے گا، نافرمان بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے پہ جو سب سے پہلا اثر جاتا ہے وہ ماں کا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دے دی ہے کہ اس خاتون سے کم از کم بچے نہ پیدا کیے جائے، دوسری کا بندہ بندوبست کر لے، لیکن اس سے نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچہ جب پیدا ہوگا وہ نافرمان ہوگا، باغی ہوگا۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم اور تربیت کی اہمیت، کہ بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا درس دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ان کی زندگی کو مزین کیا جائے، تاکہ آپ کا بچہ معاشرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بہتر اور بہترین انسان بن سکے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔